انٹرسٹنگ جو دکھا رہے ہیں آپ لوگ جیسے بول رہے ہیں, تو میں سوچوں کہ اسٹرگل ہے نا اس بندے کی بھی, وہ کوشش کر رہا ہے, لیکن اور گھر کے اب دیکھیں اس میں کتنی چیزیں ہیں, ایک تو بیوی پسند نہیں ہے, پھر گھر کے حالات, ہر تھوڑی دیر بعد عذرا بھابھی جو ہیں وہ ایک ہنگامہ, ہم لوگ تنگ آ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں پھر شروع ہو گئی, تو آپ جو لوگ رہ رہے ہوں گے ان کا کیا حال ہوتا ہے. تو آل آف دیز تھنگس کیسے امپیکٹ کرتے ہیں انسان کو. مجھے ڈرامہ اس لیے بھی بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم ہم مردوں کی نا جو ایکچوئل ان کو چیلنجز ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کہ ہاں وہ تھکے ہوئے دکان سے کام کر کے گھر آ رہے ہیں, اب ادھر چیخم داڑھی ہو رہی ہے, تو جیسے نصیر کا کیریکٹر, وہ اچھا ہونا بھی چاہے تو بولے گا نہیں بھائی ٹو مچ ایفرٹ, آئی ایم لیونگ, آئی ایم گوئنگ, میں نہیں کرنا چاہتا. I absolutely agree with you. دیکھیں عذرا بھابھی is the perfect definition of a فتنہ and فساد in the house. ٹھیک ہے, یہ بات تو میں بالکل I will stamp this کہ اگر آپ کے گھر میں کسی اور کے گھر میں کوئی ایسا ایک فرد ہو جو کہ یہ ایون لاؤڈ بھی نہ ہو, مینیپولیٹو ہو, ڈسیٹفل ہو, ڈسیپٹیو ہو, اور لاؤڈ بھی ہو ساتھ میں, ایسا کوئی بندہ ہو تو گھر کا ہر فرد ہل کے رہ جاتا ہے. اینڈ شی از وائی ایوری ون از کالنگ ہر دا سینٹرل کیریکٹر, بیکاز اٹس بیکاز آف ہر ایوری ون از ڈسٹربڈ ان سائڈ دا ہاؤس. تو یہ بات تو ہے کہ ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں آن اندر لیول, اور وہ لیول اب یہاں پہنچ چکا ہے کہ سارے بھائی جو ہیں وہ الگ ہو چکے ہیں. اینڈ بیگ مات کے ساتھ بھی رویے صحیح نہیں ہے, ماں کے ساتھ بھی رویے صحیح نہیں ہے. سو اٹس ہیپن بیکاز آف ہر. بٹ آپ کو لگتا ہے فرحت کو بتا دینا چاہیے اسما کو, جو ان کو پتہ چلا ہے ابھی ریسنٹلی نصیر کے بارے میں؟ بتانا تو چاہیے سب کو, مجھے نہیں پتا وہ بتائے گی کہ نہیں بتائے گی, مجھے بھی نہیں پتا ابھی, تو جب ہم ریکارڈ کریں ایپیسوڈ تب تک نہیں پتا چلا, مجھے بھی نہیں پتا, لیکن اصولاً تو بتانا چاہیے نا, سب کو پتا تو چلنا چاہیے, لیکن میرا خیال ہے وہ نہیں بتاتی, اور کیوں نہیں بتاتی یہ مجھے نہیں پتا. نہیں ٹھیک ہے, وہ تو ہم ڈرامے کی پروگریشن کو دیکھیں گے آگے جا کے کہ کیا ہوتا ہے. مطلب مجھے سیریسلی نہیں پتا, وہ اس لیے کیونکہ ان کے سینس تو مجھے نہیں, میں نے نہیں دیکھے, نہ ہی میں نے پڑھے ہیں, تو اس لیے آئی ریئلی ڈونٹ نو کہ وہ کس کو بتاتی ہے. اسما کو پتا تو چلے گا نا, آف کورس پتا چلے گا, لیکن کیسے پتا چلے گا وہ کچھ مقافات عمل دیکھیں گے ہم نصیر کے لیے یہاں پہ یا نہیں. لیٹس ناٹ گو آن ٹو دیٹ, مجھے پتا ہے کہ تم بول دیتی ہو, لیٹس ناٹ گو آن ٹو دیٹ, وی ہیو ٹو سیو دا سینکٹیٹی آف دا ڈراما ایز ویل. ویسے بھی تھوڑی سی ایپیسوڈس رہ گئی ہیں, تو لوگ انجوائے کریں گے. I think 50-60-70% تو نہیں ہوگا نصیر کا مقافات عمل, اٹس ناٹ گونا بی دیر. لیکن نصیر کے کیریکٹر کو اگر ہم دیکھیں تو جو ہم آف کیمرہ بھی بات کر رہے تھے کہ ایک مرد ہے جس کی شادی کر دی ہے اس کی پسند کے بغیر, اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اب تم خوش رہو, ایک تو تمہاری مرضی ہم نے نہیں مانی, لیکن تم اس کے باوجود تم خوش رہو. تو آر وی جسٹیفائڈ ان ایکسپیکٹنگ دس فرام ہم؟ اگر یہی چیز ہم ایک عورت کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھتے, میں ایسی سوچ رہی تھی, تو ہم کہتے او اس بیچاری کی مرضی کے اگینسٹ اس کی شادی کر دی, بہت برا کیا, اور اس کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے, یہ تو اس کی زندگی خراب ہو گئی. That does not justify Nasir's character, but اگر behavior, لیکن اگر ہم دیکھیں تو زیادتی تو ہوئی شروع میں نصیر کے ساتھ, آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ہوئی, زیادتی ہوئی, اور اس میں ایک تو نصیر کے ساتھ زیادتی ہوئی. پھر میں ایکچولی ڈرامے کی جو سائیکی ہوتی ہے نا, جو کیریکٹرز کی سائیکی ہوتی ہے, جو اسکرپٹ کی سائیکی ہوتی ہے, اس میں بہت ڈویل ان کرتا ہوں کہ کیریکٹر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ کیوں اس وجہ سے کیسے ہیں. تو اس میں بہت ساری باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں, جیسے آپ یوٹیوب کامنٹ سے بھی پڑھتے ہیں کہ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ کیا ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اتنا اسٹرکٹ ہونا چاہیے. میں اس لیے ماں باپ کو یہ کر رہا ہوں کیونکہ بچہ تو بچہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پھر بچہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے, اس کا بیٹا ہوتا ہے, پھر وہ بڑا ہوتا ہے, اس کا بیٹا ہوتا ہے. سو دا مین رسپانسبلٹی لائز آن دا پیرنٹس, ہاؤ دے ہینڈل دیئر کڈس, رائٹ. سو دیٹ از نمبر 1. نمبر 2, جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. اینڈ نمبر 3, جوائنٹ فیملی سسٹم اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب اگر 3 بھائی اور 3 بہویں اور, تو اٹ از اے ہیوج جوائنٹ فیملی سسٹم, اور مجھے لگتا ہے سروائیول جو ہے, اور پھر آگے سے ان کے بچے. اور بہت سارے یوٹیوب کامنٹس میں میں نے یہ سنا ہے کہ اسلام تو ڈسکریج کرتا ہے. ہم جب پڑھتے ہیں یوٹیوب کے کامنٹس تو مجھے اتنا نہیں آئیڈیا تھا اس پہ, لیکن بہت سارے میں نے کامنٹس پڑھے جس پہ لکھا ہوا تھا کہ اسلام ڈسکریج کرتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم فار دا ویری سیم ریزنس کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر 1-2 اور میں نے چیزیں پڑھی, یہ میں انسائٹس ہوتی ہیں. ڈرامہ بنایا جاتا ہے لوگوں کے لیے انسائٹ لینے کے لیے کہ اگر آپ ایسے ہیں تو آپ ایسے نہ بنیں, اگر آپ ایسے نہیں, اگر جیسے اسما ہے
آپ اسما جیسے نہ بنیں, آپ بالکل ہی دوسرے اسپیکٹرم کے دوسرے اینڈ پہ نہ چلے جائیں. تھوڑا سا آپ کو اپنے لیے سیلف اسٹیم, سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے آپ کو اپنی. تو لوگ یہ دیکھتے نہیں ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ہاں ڈرامہ تھا, عذرا فنی بھی ہے اور وہ ایسی بھی ہے. لیکن آپ سائیکوسس فالو کریں کہ عذرا کر کیا رہی ہے, واٹ از شی ڈوئنگ ان سائڈ دیٹ ہاؤس. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کو میں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اسپیسیفکلی دا ون کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. چلیے یہ سوال پہ ہم آتے ہیں ٹورڈز دی اینڈ, بٹ ابھی جس پوائنٹ سے ہم نکل رہے تھے وہی نصیر کا. ڈو یو گائز تھنک کہ مردوں کو ہم ازیوم کرتے ہیں دے ہیو دا فریڈم ٹو میک وٹ ایور چوائسز دے ڈو, بٹ ایکچولی از دیٹ ٹرو؟ کیا ہماری سوسائٹی میں مرد آسانی سے اپنی مرضی کی چوائس کر سکتا ہے جس کے لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے فائدہ؟ کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا. کچھ لوگ جو کرنے والے ہیں وہ کر لیتے ہیں, اور کچھ جیسے نصیر کے ساتھ ہوا کہ اس کی مرضی سے شادی نہیں ہونے دی تو نہیں ہوئی. لیکن وہی بات ہے کہ پھر اس کا ریئیکشن بھی تو آ رہا ہے نا. تو بات یہی ہے, فرام کیرنگ آن فرام وٹ سنیتا از سیئنگ, کہ وہی جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ نصیر کی اگر شادی ہو جاتی, وہ سیکنڈ اسٹیپ ہے کہ نصیر وہ رخشی جو ہے وہ اچھی ہے یا نہیں ہے. وی شوڈ ٹیک تھنگ اسٹیپ بائی اسٹیپ. آپ نصیر کی شادی کر دیتے, 6 مہینے بعد 4 مہینے بعد نصیر کو ریلائز ہوتا کہ یار یہ اچھی نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیتا. ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہوتا ہے. یو گیٹ میرڈ ٹو اے اسپیسیفک پرسن, مے بی این ابیوزو ہسبینڈ اور مے بی اے ویری کلیور اور کننگ وائف, ٹھیک ہے, اینڈ دین پیپل ڈونٹ گیٹ along, you know, so there's an option of a divorce or a khula and they go through it, اور آپ کی ہو جاتی ہے, پھر آپ ری میری کر جاتے ہیں. تو وہ بٹرنس کا جو لیول ہے وہ شاید نصیر کا اتنا ہوتا نہیں. لیکن ہماری سوسائٹی میں اٹس ویری انفارچونیٹ کہ وہ ڈیورس اور خلا کا جو سین ہے وہ بڑا لوگ اس کو ٹیبو سمجھتے ہیں کہ او ہو بیچاری کی ڈیورس ہو گئی. آپ اس کو سیلیبریٹ بھی تو کر سکتے ہیں کہ بھائی کیا پتا وہ ایک بہت ہی ٹاکسک انوائرمنٹ میں تھی, وہ اس سے نکل گئی, تو اس کو تو پھر آپ کو کانگریچولیٹ کرنا چاہیے نا. آپ اس کے اوپر پٹی کیوں کھا رہے ہیں, کیا ہے بیچاری کی ڈیورس ہو گئی, اچھا ہی ہوا نا کہ وہ ایک برے ریلیشن شپ سے باہر آ گئی. تو یہ تھوڑی سی ہماری سوسائٹی میں ایک ان بلٹ چیز جو ہے نا وہ ہو گئی ہے. پیرنٹس نیڈ ٹو کام ڈاؤن. جو کنٹرول ہے نا, اب جیسے مرد پہ آپ کہہ رہی تھی نا کہ مردوں کو فریڈم ہے کہ نہیں ہے, دی اونلی تھنگ وچ ٹیکس اوے دیٹ فریڈم از پیرنٹل کنٹرولز, رائٹ. سو اگر پیرنٹل کنٹرولز وہاں پہ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہماری مرضی سے کرو, تو بچہ بیٹر ہو جائے گا ایونچولی. اب وہی بات آ جاتی کہ نصیر کرتا, نصیر کو خود پتہ لگتا, وہ کہتا نہیں بھائی یہ صحیح نہیں ہے. سو یو لرن ایون ان لائف, آپ کو کوئی سکھا رہا ہوتا ہے نا, شاید آپ اس وقت وہ چیز نہیں سیکھ رہے ہوتے. سو ایون ان مائی لائف آئی ٹاک اباؤٹ مائی ایکسپیرینسز, تو ایز لائف ہیز گون along, I have learned things my own way. I have come falling down on the ground floor from the top floor, then gotten back up, then I have taken the stairs and gone up. تو آپ لرن کرتے رہتے ہیں. So no one needs to control you. You keep learning, right? So I think parental جو controls ہیں, that is the only thing which takes away a man's freedom. تو ہوتا ہے, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھی مردوں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں نا اس میں. بالکل ہوتا ہے, کچھ کرنا چاہیں تو نہیں کرنے دیا جاتا ان کو,